تے تشریف لاؤ جی مولانا عبد الوہاب صاحب، جتنے علماء پبلک عوام وچ بیٹھے ہیں جی وہ سٹیج تے تشریف لاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن۔ وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، واما القاسط فهو الجائر۔ وبه قال حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب اپنی صحیح بخاری شروع کی تو پہلا باب انہوں نے یہ باندھا کہ باب کیف کان بد الوحی، کہ وحی عدم سے وجود میں کیسے آئی اور کیسے پھیلی اور نبی پاک تک کیسے پہنچی، اس کے لیے احادیثیں بیان کی۔ اور آخری باب انہوں نے باندھا قول اللہ عز و جل ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے دن ہم ترازو رکھیں گے اور اس کو تولیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا معیار اللہ کی وحی ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اس کی جو تشریح ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے۔ تو یہ فرمایا کہ تمہارا قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اور ترازو اور معیار قرآن اور حدیث ہوگی۔ جو شخص اس کے مطابق ہوگا اس کے اعمال بھاری ہو جائیں گے، اور جو شخص اس سے جو ہے نا کوتاہی کرے گا تو اس کے اعمال ہلکے ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ قرآن مجید میں ہے کہ جن کے بوجھ بھاری ہو گئے، نیکیاں بھاری ہو گئے، وہ تو اچھی انعامات میں ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ تو جن کے اعمال کم ہو گئے تو یہ سبق دیا ہمارے لیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور یہ خیال رکھیں کہ ہمارے اعمال جو تولے جائیں گے کیا واقعی ہم ہر کام قرآن و سنت کے مطابق کر رہے ہیں یا اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ اگر آپ مطابق کر رہے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر آپ خلاف کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ فکر کریں اور خیال کریں کہ کہیں نقصان میں نہ پڑ جائیں۔ فرمایا ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، سارے اعمال اور اس کے اقوال کو تولا جائے گا۔ اور مجاہد کہتے ہیں استاد یہ عدل ہے رومی زبان میں، اور کہا جاتا ہے قسط یہ مقسط کا مصدر ہے جس کو عادل کہتے ہیں، بہرحال قاسط کو تو ظالم کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ امام بخاری نے جو باب باندھا اور اس باب کے مطلب یہ فرمایا کہ تمہیں ہم بھاری چیز کرنے کے لیے ایک چیز بتاتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ یہ چیزیں جو آپ کریں گے تو آپ کے اعمال بھاری ہو جائیں گے۔ اللہ کو یہ بہت ہی پسند ہے، زبان پر بہت ہی آسان ہے۔ وہ کون سے دو کلمے ہیں؟
سبحان اللہ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ یہ جب آپ ذکر کریں تو کترا ٹوکا مشین نہ چلائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ یوں نہ کریں، آرام سے پڑھیں، علیحدگی میں پڑھیں، اکیلے پڑھیں، معنی کر مفہوم خیال کر کے پڑھیں، اور پڑھیں سبحان اللہ۔ مخلوق کی کوئی صفت اللہ میں نہیں ہے، اللہ شریکوں اور عیبوں سے پاک ہے۔ وَبِحَمْدِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اللہ کی صفت کسی مخلوق میں نہیں ہے، مخلوق کی کوئی صفت خالق میں نہیں ہے، اور اس کی کوئی صفت مخلوق میں نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور اللہ شریکوں اور عیبوں سے پاک ہے، جو بہت بڑی ذات ہے۔ یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو جواب نہیں ملے گا، کیونکہ کسی کو معلوم کرنے کے لیے یا حدود اربع کیا جاتا ہے یا اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کا حدود اربع نہیں ہے کہ اللہ کے دائیں فلاں چیز ہو، بائیں فلاں چیز ہو، اوپر جہاں فلاں، نیچے فلاں ہو، جگہ فلاں ہو، یہ نہیں ہے، حدود اربع نہیں۔ اور آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے اس کو اشارہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اللہ ہے۔ تو یہ ایسی ذات ہے جو ہر چیز میں اثر انداز ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ تھا کہ میں نے جو وہی ذکر کیا ہے یہ قرآن کی تفصیل ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے اور اس کا مدعا یہ ہے کہ تمہارے اعمال، تمہارے اقوال یہ تولے جائیں گے۔ اگر آپ کے اقوال اور اعمال بھاری ہو گئے تو آپ کامیاب ہیں، ورنہ آپ ناکام ہیں۔ بخاری پڑھنے کا یہ مقصد ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ میں ان کو مبارک دیتا ہوں جو دور حدیث کے طالب علم ہیں، اور ان کے جو ورثاء آئے ہوئے ہیں یا مفتیان کے جو ورثاء آئے ہوئے ہیں ان کو بھی مبارک دیتا ہوں، اور ان کی ماؤں کو بھی مبارک دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنے کاروبار سے، اپنے کام سے نکال کر دین کے لیے انہوں نے وقت دیا۔ اللہ ان کو کامیاب کرے، اور یہ جو ان کی کامیابی ہے، یہ کامیابی صرف یہاں تک نہیں ہے، جب تک یہ آگے یہ مشن نہیں پھیلائیں گے کامیاب نہیں ہوں گے۔